یوں فرمایا علماء اکرام نے کالی کملی والے جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ تشریف لائے اور دروازے پہ آ کے دستک دی، من دق الباب، کون دروازے پر؟ فرما دیا انا محمد الرسول اللہ۔ ساری کائنات کا نبی ہے، ابا جان ہے، دروازے پہ بیٹی اندر نہ آنا، پہلے اپنی چادر پھینک دو، اندر بعد میں تشریف لانا۔ رحمت والے نبی نے اپنی چادر اندر پھینک دی اور اندر تشریف لے گئے۔ فرمایا بیٹی کیا بات ہے؟ بیٹی نے رو کے کہہ دیا ابا آج تیری دھی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ پورا بدن لپیٹ سکے۔ جھانکو تو صحیح اپنے گریبان میں، ذرا جھانک کے دیکھو تو صحیح، گرمی کے کپڑے اور ہیں، سردی کے کپڑے اور ہیں، شادی بیاہ کے کپڑے اور ہیں، موت میت کے کپڑے اور ہیں، درمیانے موسم کے کپڑے اور ہیں۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علماء اکرام نے فرمایا، رحمت والے نبی نے فرما دیا تھا اے عائشہ جنت میں اگر میرا ساتھ چاہتی ہے اس وقت تک تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک کپڑے پر پہوند نہ لگ جائے۔ ابا جان میرے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ آج تیری بیٹی پورا بدن لپیٹ سکے۔ رحمت والے نبی نے نبوت والی اپنی چادر دے دی۔ اتنی دیر میں رحمت والے نبی چرپائی پہ تشریف فرما ہوئے، ایک روٹی کا ٹکڑا لے کے حضور کی خدمت میں آ گئیں۔ او میری بیٹی یہ تجھے کہاں سے ملا؟ رو کے کہنے لگی او میرے ابا 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی تجھے کیا بتاؤں، تیرے ابا نے آج 4 دن کے بعد روٹی کی شکل دیکھی۔ نماز کا وقت ہے، سیدہ نے مصلی بچھا دیا، نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی ہوئی، دھڑام سے زمین پہ گر پڑی۔ رحمت والے نبی اپنی چرپائی سے اٹھے، سیدہ کو اپنے سینے سے لگایا، ماتھے پہ پیار کیا، فرمایا او میری بیٹی کیا بات ہے، زمین پہ کیوں گر گئی؟ کہنے لگی ابا جان ایک تو بھوک بڑی گھر کے اندر زیادہ ہے، دوسرا بیماری پہ بیماری ہے، ابا جان دنیا کوئی نہیں، پریشانی کا عالم ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا بیٹی ذرا مصلی اٹھا کے دیکھ۔ مصلی اٹھا کے دیکھا، سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہے۔ فرمایا بیٹی تیرا جتنا جی چاہے لے لے، مگر ایک بات یاد رکھنا، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اور میری بچی دنیا چند روزہ ہے، آخرت کا ساز و سما باقی رہنے والا ہے۔ اللہ غنی، فرمایا تیرا جی جتنا چاہتا ہے یہاں سے اٹھا لے، لیکن میری بیٹی ایک بات یاد رکھ، جتنا اٹھائے گی قیامت کے دن اسی کا تجھے جواب دینا پڑے گا۔ اتنی صابرہ تھی، اتنا صبر کرنے والی تھی، سونے چاندی کو مصلی سے ڈھانپ دیا، کہنے لگی او میرا ابا جو سونا چاندی میرا دین دنیا خراب کرے، میں محمد کی بیٹی فاطمہ اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ خاندان اہل بیت کا نام لینے والوں، ان کے نام پر مر مٹنے والوں، ذرا ان کے گھر کی حالت زار کو تو دیکھو۔ سید الانبیاء نماز پڑھا رہے، حسن و حسین کے رونے کی آواز آ گئی، اللہ کے پیغمبر نے نماز مختصر کر دی، اپنی بیٹی کا دروازہ بجا دیا، بیٹی کیا بات ہے، میرے نواسے روتے کیوں ہیں، میرے نواسوں کو کیوں رلا رہی ہو؟ کہنے لگی ابا جان میں نے نہ رلایا، 6 دن کے فاقے نے حسن و حسین کی یہ صورت کر دی۔
امام الانبیاء گھر تشریف لے آئے، اندر آ کے بیٹھ گئے، فرمایا اللہ میرا حسن میری گود میں دے دے۔ سیدہ نے حضرت حسن کو گود میں دے دیا۔ رحمت والے نبی نے نبوت والی زبان نکالی، حضرت حسن کے منہ میں دے دی، ایسے جیسے ماں کی چھاتی کی ساتھ لگ کے بچہ چوسے کرتا ہے، حضرت حسن ایسے زبان چوس رہے ہیں۔ کافی دیر تک جب سے راب ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک نکال لی، پھر حضرت حسین کو گودی میں اٹھا لیا۔ واہ حسین، نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا، نبی کی پشت پہ سواری کرنے والا، وہاں تیرا کیا مقام ہے؟ لیکن مقام اپنی جگہ، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے حسین تو کیا بلکہ سارے خاندان کی قربانی دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان چوسی، بار بار چوستے رہے، سیراب ہو گئے۔ سیدہ کہتی ہیں رحمت والے نبی اپنی زبان چوسا کے آ گئے، تو میں کیا بتاؤں، 6 مہینے تک مجھے حسنین کریمین کے منہ سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اندازہ لگا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر کا کیا عالم ہے، بیٹھی ہے، عید کا دن ہے، ننھے شہزادے آ گئے، زار و قطار رو رہے ہیں، اماں جان آج کیا بنی؟ مدینے کے ہر یتیم نے نیا کپڑا پہنا، مدینے کے ہر مسکین کے پاس نیا جوڑا، اور میری اماں جان آج ہمارے ابا نے نیا جوڑا لا کے نہ دیا، آج ہمارے پاس نیا کپڑا کوئی نہیں۔ مدینے کے لوگ دیکھیں گے، یتیم دیکھیں گے، مدینے کے مسکین دیکھیں گے، کہیں گے جنت کے شہزادے ہیں، لیکن عید کے دن کے لیے پہننے کے لیے نیا جوڑا کوئی نہیں۔ سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی او میرے ننھے شہزادوں، آج تک میں نے علی سے دنیا کے بارے میں سوال نہ کیا، اب میں سوال کروں گی تو اپنے ابا کو کیا منہ دکھاؤں گی، اپنے ابا کو کیا جواب دوں گی؟ میرے ابا نے مجھے دنیا سے مانگنے کی، دنیا والوں سے مانگنے کی عادت نہ ڈالی۔ میرے ابا نے مجھے بتا دیا فاطمہ جب بھی تجھے کوئی حاجت درپیش ہو، مصلی بچھا لیا کر، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیا کر، فاطمہ تو قرآن پڑھے گی، رب کے فرشتے آسمان سے خدا کی رحمت لے کے تیرے دروازے پہ آئیں گے۔ چھوٹی عمر ہے، شہزادے زارو قطار رو رہے ہیں، اور میری اماں جان نیا کپڑا چاہیے، میری اماں جان نیا کپڑا چاہیے۔ اتنے میں سیدہ نے مصلی بچھا لیا، جو ابا جان نے سبق پڑھایا تھا، ابا جان نے درس سکھایا تھا، سیدہ نے کپڑا بجائے نماز بچھا لیا، مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگ گئی۔ الہ العالمین، یہ جنت کے شہزادے، پروردگار عالم تیرے نبی کے نواز ہے، الہ العالمین جن کی رگوں میں علی المرتضی کا خون ہے، میں فاطمہ الزہرا کے بچڑے، اللہ کریم آج تک ان کی تیرے نبی نے نہ موڑی، میں کون ہوتی ہوں ان کی موڑنے والی؟ الہ العالمین ان کے پاس نیا جوڑا کوئی نہیں، پروردگار عالم یہ نیا کپڑا مانگتے ہیں۔ اللہ غنی، ماں رو رہی ہے، بیٹے پاس دیکھ کے ماں پاس بیٹھے، ماں کا رونا دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اتنی دیر میں دروازے کی کنڈی بجی، جا کے شہزادوں نے دروازہ کھولا، ایک گٹھڑی باہر پڑی ہے، گٹھڑی کو کھول کے دیکھا، پورے ناپ کا جوڑا حضرت حسن کا اور پورے ناپ کا جوڑا حضرت حسین کا موجود ہے۔ گٹھڑی اٹھا کے اماں جان کے پاس لے آئے، اے اماں جان پتہ نہیں یہ کام دے کے گیا، دروازے کے باہر یہ پڑی تھی۔ اماں جان نے کہا جاؤ اپنے نانے کے پاس لے جاؤ، مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئے۔ امام الانبیاء کو سارا قصہ سنایا، رحمت والے نبی کو رونا آ گیا، فرمایا
میرے بچڑوں، تمہاری ماں کا رونا رب سے برداشت نہ ہوا، تمہاری ماں کا رونا دیکھا نہ گیا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، شہزادے جنت کیوں دنیا کا لباس پہنے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، جا جبرائیل جنت سے جوڑا حسن کا لے کے آ، جنت سے جوڑا حسین کا لا، بھائی فاطمہ کے دروازے پہ رکھ دے تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے پہننے والے بھی نرالے ہیں، جو پہنایا جا رہا ہے وہ بھی نرالا ہے۔ آج سادات کے دروازے پہ میں بیٹھا ہوں، اللہ غنی تمہیں کیا پتا، سادات کے دروازے پہ بیٹھا ہوں اور تمہارے دروازے پہ کوئی سادات کا صدقہ لے کے آئے، سادات کا صدقہ لے کے آئے، اللہ کے نام پہ مانگے، خدا کی قسم کبھی رد نہ کیا کرو، کبھی اسے دروازے سے ددکارا نہ کرو، کل قیامت کے دن کملی والے کو کیا جواب دو گے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ کبھی کوئی سائل آیا، سیدہ نے کبھی جواب نہ دیا، کبھی خالی ہاتھ نہ بھیجا، 350 صحابہ کا مجمع مسجد میں موجود ہے، سائل آ کے سوال کرنے لگا، 3 دن کا بھوکا ہوں، میرے پیٹ میں روٹی کا ایک ٹکڑا نہ گیا، مجھے روٹی چاہیے، میرے پاس سواری نہیں، مجھے سواری چاہیے، میرے پاس تن پہ کپڑا کوئی نہیں، مجھے کپڑا چاہیے۔ رحمت والے نبی منبر پہ کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا آج مجھے کوئی سواری دے، جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا انتظام کروں گا۔ اتنی دیر میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کملی والے سواری میری طرف سے قبول کر لیجئے، جنت کی سواری کا انتظام کر دیجئے، اس کا وعدہ دے دیجئے۔ اتنی دیر میں کہنے لگا میرے تن پہ کپڑا بھی نہیں ہے، سیدنا عثمان ذیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے کپڑا دے دیا، کہنے لگا میرے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں، اللہ کا نبی منبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے، او لوگو او میرے جانثارو وفادارو، آج مجھے کوئی روٹی دے دے، جنت میں لقمے بنا بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ 350 صحابہ کا مجمع ہے، ایک جانثار وفادار کھڑا ہوا کہ اللہ کا نبی آپ کو کیا پتا، ان میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کا 3 دل کا فاقہ نہ ہو۔ صبح صبح لسی کے گلاس پینے والوں، مکھن پروٹھے کھانے والوں، گھی والی چپڑی روٹی کھانے والوں، کس منہ سے خدا کے انعام کو استعمال کرتے ہو، کس منہ سے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے ہو؟ فجر کی نماز پڑھے بغیر روٹی کا لقمہ تیرے اندر چلا جاتا ہے، تو انسان کوئی نہیں۔ وہ اللہ جس نے تیرے اٹھنے سے پہلے تیری روٹی کا انتظام کر دیا اور تیری دوپہر آنے سے پہلے تیرے دوپہر کے کھانے کا انتظام کر دیا، سوچا تو کر صبح سے لے کر شام تک تو اللہ سے کتنا لیتا ہے، اللہ کو کیا دیتا ہے؟ کبھی رات کو بستر پہ بیٹھ کے سوچا کر فجر کی اذان سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد تک کتنا میں نے رب کو دیا، کتنا میں نے رب سے لیا، نعمتیں اس کی استعمال کی، بہو بیٹیاں اس نے عطا فرمائی، گھر والی اس کے کرم سے آئی، بچوں کی نعمت اس کے کرم سے آئی، مال و دولت اس کے کرم سے آئی، ساری چیزیں اس نے دی، ظالم تجھے شرم نہ آئی، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کا شکر ادا نہ کیا، اگر موت آ گئی کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ 300 صحابہ کا مجمع ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی کوئی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن کا فاقہ نہ ہو، نمازیں ان کی قضا نہ ہوئی، تہجد کی نماز ان کی قضا نہ ہوئی، کلام اللہ کی تلاوت ان کی کبھی قضا نہ ہوئی۔ اللہ غنی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خاموش ہے، جانثار وفادار سلیمان فارسی اٹھ کے کہنے لگے سائل میں تجھے ایسے گھرانے پہ لے جاؤں
جہاں سے آج تک کوئی مسکین خالی نہ گیا، جہاں سے آج تک کوئی سائل خالی نہ گیا، سائل کا ہاتھ پکڑا، جناب فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ لے گئے، او بیٹی تیرے ابا کے دربار کا فقیر لے کے آیا، تیرے ابا نے صدا دی، کوئی بھی روٹی کا لقمہ دینے کے لیے تیار نہ ہوا، دیتا کیسے، کسی کے پاس روٹی دینے کے لیے تھی نہ، چچا میرے دروازے پہ کیوں لے آیا؟ کہ بیٹی بڑے مان سے لے کے آیا، سیدوں کا دروازہ ہے، سیدوں کا گھرانہ ہے، سادات کی جہاں سے نسل چلی اس دروازے پہ لے کے آیا، بیٹی بڑے مان سے لے کے آیا، مدینے کی گلی میں کسی مکان سے کچھ ملے نہ ملے، نبی کی بیٹی فاطمہ کے گھر سے کھانے کو ضرور ملے گا۔ اندر سے رونے کی آواز آ گئی، بیٹی تیرا رونا کیسا؟ فاطمہ تو کیوں رو دی؟ کہنے لگی چچا اللہ تیرا بھی بھلا کرے، سائل کا بھی بھلا کرے، ابے چچا کس دروازے پہ لے آیا؟ یہاں تو آج 6 دن کا فاقہ ہے، آگ چولہے میں نہ جلی۔ ہاتھ پکڑا، واپس لے جانے لگے، اندر سے آواز آئی چچا آج دروازے سے سائل خالی چلا گیا، قیامت تک لوگ کہیں گے فاطمہ الزہرا کے دروازے سے فقیر خالی چلا گیا۔ چچا کہنے لگے ہے کوئی نہیں، کرے گی کیا؟ دروازے سے ہاتھ باہر نکالا کہ چچا میرے سر کی چادر لے جا، سامنے چوک میں شمعون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کے میری چادر گروی رکھ دے، غلہ تول کے دے گا، فقیر کو اپنے ہاتھوں سے پکا کے دوں گی میرے۔ اور یہ چادر کوئی عام چادر نہیں تھی۔ علماء کرام نے فرمایا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس دن نکاح ہوا، شام کو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندھ رہی ہے، رحمت والے نبی نے فرما دیا او میری بیٹی آٹا گوندھنا بند کر دے، او میرے ابا جان آپ تو میرے ہاتھوں کی روٹی بڑی پسند کرتے ہو، فرمایا بیٹی روٹی کھانے میں دیر کر دی، امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی۔ کیا عالم ہوگا، تندور کا تو ہے، آگ جل رہی ہے، تندور گرم ہے، سیدہ روٹیاں پکا رہی ہے، پیڑے ہاتھوں سے بنا رہی ہے اور روٹیاں بنا کے تندور میں لگا رہی ہے۔ اتنے میں کالی کملی والے تشریف لے آئے، فرمایا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ ابا جان میں روٹی پکا رہی ہوں۔ کہ بیٹی لا ایک پیڑا مجھے بھی دے دے، تیرا ابا بھی تیرے ساتھ روٹی پکائے گا۔ رحمت والے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پیڑے کو بنا روٹی بنائی اور تندور میں لگا دی۔ سیدہ کہتی ہے میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ساری روٹیاں پک پک کے باہر آ گئی، اللہ کے نبی نے جو اپنے ہاتھ سے روٹی لگائی اسی طرح گیلی رہی، آگ نے چھوا تک نہیں، اللہ غنی ساری روٹیاں پک گئی۔ میں نے کہہ دیا ابا کیا بات ہے، میرے ہاتھ کی لگی روٹیاں ساری پک گئی، تیرے ہاتھ کی لگی روٹی کو آگ نے نہ چھوا۔ کہ بیٹی یہی بتانا چاہتا تھا، روٹی پکانا مقصود نہیں تھا، یہی بتانا چاہتا تھا جس شے کو میرا ہاتھ لگ جائے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم جس پہ ہاتھ لگے اس پہ آگ حرام ہے، جس کے ساتھ سینہ لگاؤ، جس کے کندھے پہ سوار ہو کے گئے ہو، جس کو اپنے روزے مبارک میں سلایا ہو، جس کے گھر دولہا بن کے گئے ہو، جس کے گھر میں دولہا بن کے گئے ہو، جو دولہا بن کے جن کے دروازے پہ آیا ہو، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ دولہا بھی کتنا شانوں والا، برات بھی جس میں فرشتوں کی آمد ہے، مرحبا کے ترانے پڑھنے والی جماعت فرشتوں کی ہے، ان کے مقام کا کیا عالم ہوگا۔ بیٹی زعفران ہاتھوں پہ لگا لے، ام ایمن آئے گی تجھے تیار کرے گی، تجھے شام کو حضرت علی کے مکان پہ چھوڑ کے آئے گی۔ واللہ غنی تیاری ہو گئی، شام کا وقت ہے، ام ایمن پاس کھڑی ہے، فرمایا او میری ام سلمہ، او میری گھر والیوں، نئی چادر مجھے لا دو، میں نے اپنی بچی کے سر پہ دے کے
رخصت کرنا ہے، میری بچی کی رخصتی کا وقت ہے۔ ایک کونے سے آواز آئی، اللہ کے نبی کہاں سوال کر لیا، نئی چادر تو کیا آج گھر میں پرانی چادر بھی کوئی نہیں۔ ام سلمہ کوئی تو چادر گھر میں موجود ہوگی۔ سیدہ کہنے لگی ہاں اللہ کے نبی ایک چادر گھر میں موجود ہے، 16 پیمد کپڑے کے لگے، 17واں پیمد چمڑے کا لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا میری بیٹی میری گھر والی وہی چادر لا دے۔ سیدہ نے چادر لا کے دی، رحمت والے نبی نے پیمد گننا شروع کر دیے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بیٹی جی فاطمہ کی طرف دیکھا، زار و قطار رونے لگ گئی۔ فرمایا بیٹی تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ کہنے لگی ابا تجھے کیا بتاؤں، آج مجھے میری مری ہوئی ماں خدیجہ یاد آ گئی۔ اولاد والوں ماؤں کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اپنی اولاد سے بڑی لگن لگاؤ ہوتا ہے۔ اللہ غنی ماں باپ تو چاہتے ہیں بچی کو جہیز میں اپنا کلیجہ بھی کاٹ کے دے دیں، اپنے جسم کی بوٹیاں بھی دے دیں تاکہ بچی سسرال کے اندر سکھی زندگی گزارے۔ اللہ کی قسم ماں باپ کے ارمان بڑے ہوا کرتے ہیں۔ نوجوانوں تمہیں کیا بتاؤں، ماں باپ سے منہ پھیر کے بیویوں کی طرف متوجہ ہونے والوں، ہم تمہیں یہ نہیں کہتے بیویوں کا حق بیویوں کو نہ دو، بلکہ بیویوں کا حق بیویوں کو دو، ماں کا حق ماں کو دو، ابے کا حق ابا کو دو۔ جناب فاطمہ الزہرا رو رہی ہے، بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی آج میری ماں خدیجہ زندہ ہوتی پتہ نہیں کیا کیا خوشیاں مناتی۔ اللہ کا نبی آگے بڑھے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹی تجھے جب اماں یاد آئے میں محمد کے چہرے کی زیارت کر لیا کر، میں محمد کے سینے سے لگ جایا کر۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا بیٹی تیرے ابا کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، یہ 17 پیوند والی چادر قبول کر لے۔ سیدہ آگے بڑھی، رحمت والے نبی نے 17 پیوند والی چادر سر پہ رکھ دی، فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج لے لے، قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج تجھے میں پہنا دوں گا۔ کون ان کے مقام کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ان کے گھرانے کو پہنچ سکتا ہے؟ خدا کی قسم سادات کا گھرانہ قیامت کے دن تو بخشش کا ذریعہ بنے گا، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آج سادات کے گھر سے رخصت ہونے والی ہماری اماں جان متقی عورت تھی، پارسا عورت تھی، پاک باز عورت تھی۔ خدا کی قسم جب روئے زمین سے نیک بندہ بندی جاتے ہیں، زمین بھی چگھاڑے مار کے روتی ہے، الہ العالمین سجدے کرنے والی چلی گئی، عبادتیں کرنے والا چلا گیا۔ پروردگار عالم ساری دنیا گناہ کیا کرتی تھی، دنیا کے لوگ گناہ میں ملوث ہوا کرتے تھے، الہ العالمین سجدہ کرنے والی جب سجدہ کیا کرتی تھی تیرے غصے میں تبدیلی آ جایا کرتی تھی، تیرا عذاب تیری رحمت میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ ایک ایک سجدے کی بدولت پروردگار عالم لاکھوں انسانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج بیٹھے سادات کے گھرانے کرو، آج سادات کے گھر والوں سے پرسہ کرنے آئے، آج ان کے گھر والوں کے لیے اصال ثواب کے لیے آئے، آج ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کی قسم سادات کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا کرو، نجات پوری ہوگی، مراد پوری ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حاتم طائی کا پوتا دربار میں آ گیا، حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا او شہزادہ حسین، میرا دادا بڑا سخی تھا، حاتم طائی کی سخاوت بڑی مشہور ہے، میرا دادا 10 جگہ سے سخاوت کیا کرتا، میرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، کسی دروازے سے کچھ ملا کرتا، کسی دروازے سے خیرات ملا کرتی، کسی دروازے سے کپڑا لتا مکان ملے کرتا۔ جناب حضرت حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حاتم طائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑا، رحمت
والے نبی کے روزہ انور پہ جا کے کھڑا کر دیا، فرمایا تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، میرے نانے کے دینے کا ایک ہی دروازہ تھا، یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی؟ حاجت مند 10 دروازوں پہ پھرے پھر بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو، گنبد خضرا والے میرے نانا کو دیکھ لے، ان کے دینے کا ایک ہی دروازہ تھا، کوئی سائل آ کے ان کے دروازے پر ایک مرتبہ صدا لگاتا، پہلی مرتبہ کہنے پر اتنا دے دیا جاتا، موت تک پھر کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ میرے عزیزوں، موت ہے، آخر موت ہے، دنیا کی زندگی جتنی بھی گزار لو، اسی لیے کہتے ہو دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ابا جان بستر پہ پڑا ہے، اولاد رو رہی ہے، اماں جان بستر پہ پڑی ہے، شاہ صاحب سے پوچھو، پیار کرنے والی، خدمت کرنے والی، سارے جتن پورے کرنے والی، کتنے آرام سکون دینے والی، کس طرح بستر پہ پڑی تھی، جو ایک آواز پہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، ایک آواز پہ لبیک کہہ دیا کرتی تھی، آج بلا بلا کے تھک گئے، آواز نہ سنی، کہو میری گھر والی، ادھر شاہ صاحب نے کہہ دیا بھابی جان اٹھ کے ایک مرتبہ سن تو صحیح، لیکن بھابی جواب دے کے جا رہی ہے، آج ایسی نیند سوئی، اب قیامت کے دن اٹھوں گی، اس سے پہلے اٹھنے کی طاقت کوئی ہی نہیں۔ دوستو کوئی نئی بات نہیں ہے، کتنے گھروں کے اندر موت نے آ کے ڈیرے ڈالے، کسی کا ابا چلا گیا، کسی کی اماں جان چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کی بہن چلی گئی، کسی کا پیارا لاڈلا چلا گیا، کسی کی پیاری بیٹی چلی گئی۔ بیٹیاں بڑی مان والی ہوتی ہیں، بیٹیاں بڑی پیار والی ہوتی ہیں، اللہ کی قسم جب باپ گھر سے رخصت کرتا ہے، جھولی پھیلا دیتا ہے، الہی موت دے دینا، بیٹی کی میرے لیے کہیں، وہی کلمات اللہ تیرے مقدر میں لکھ دے۔ پھر ابو ہریرہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں او میری اماں تیرا حال کیا ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار عالم جیسا انہوں نے بچپنے پہ ہمارے حال پہ رحم فرمایا، الہی تو بڑھاپے میں ان کے حال پہ رحم فرما دے۔ مجھے کہیں ابو ہریرہ کی مثال نظر نہیں آتی، مجھے کہیں نوجوان نظر نہیں آتا، آج ماں کے منہ پر جوتیاں مارنے والے نظر آئیں گے، ابا کو دھکے دینے والے نظر آئیں گے، کہاں چلے گئے وہ جوان جو ساری ساری رات ماں کی ٹانگیں دبایا کرتے تھے، ابا جان کے سرانے بیٹھے رہا کرتے تھے، کب میرے باپ کو پیاس لگے گی، کب میرا باپ پانی مانگے، ادھر حلق میں پانی کا گھونٹ جائے گا، ادھر میری نجات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ رات کا وقت ہے، اللہ غنی آواز دی، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آواز دینے والی ماں تھی، یہ اماں بیٹے پانی پلاؤ، اماں جان کے لیے مٹکے سے پانی بھرنے کے لیے گئے، کٹورا بھر کے لائے، اماں کے پاس آئے، دیکھا ماں سو گئی، اللہ اکبر، دل میں خیال آیا پچھلا پہر ہے، نیند اوپر غالب آ رہی ہے، اگر میں بھی جا کے سو جاؤں تو کیا بڑی بات ہے، دل میں خیال آیا بایزید اگر جا کے سو گیا، اماں نے پانی مانگ لیا تو تیری قسمت سو جائے گی۔ ساری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑا رہا، تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بیٹے پر نیند غالب ہے، دونوں ہاتھوں میں پیالہ لے کے کھڑا ہے، کہ بیٹے کب سے کھڑا؟ کہ اماں جب سے تو نے کہا اس وقت سے کھڑا۔ کہ بیٹے سویا نہیں؟ کہ اماں سو جاتا تو میری قسمت سو جاتی، میری اماں تیرے لیے پانی لے کے کھڑا، پتہ نہیں تو کس وقت پانی مانگتی، نہ دیتا اللہ جہنم کے دروازے میرے لیے کھول دیتا۔ یہ وہ بایزید ہے، اتنی سی عمر ہے، اماں نے انگلی پکڑی مدرسے میں لے گئی،
استاد کے پاس جا کے کہنے لگی میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بناؤ، اس کا ابا کوئی نہیں ہے، ابا ہوں، لوگوں کے برتن مانجوں گی، محنت مزدوری کروں گی، اسے قرآن کا حافظ بناؤں گی۔ استاد نے کہا اللہ ماں کی مراد پوری کرے، تیری دعا پوری۔ بھائی لیٹ تو نہیں ہو رہے، بھائی دیر تو نہیں ہو رہی بھی؟ ہاں ہاں، کہا اللہ تیری مراد پوری کر دے۔ اللہ غنی، چھوٹی عمر تھی، پہلے دن سبق پڑھا، رونے لگے کہ اماں کے پاس جانا ہے۔ آج تو لوگوں کے خون سفید ہو گئے، اللہ کی قسم محبوب کو یاد کرتے ہو، ماں باپ کو یاد نہیں کرتے۔ پہلے دن سبق پڑھا کہ اماں کے پاس جانا ہے، حضرت فرمانے لگے کل چلا جائیو۔ اللہ اکبر، دوسرا دن آیا کہ ماں کے پاس جانا ہے، کہ کل چلا جائیو۔ 3-4 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، دیکھا با یزید کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ استاد محبت کرنے والے تھے کہ ماں کی محبت غالب آ رہی ہے، کہ بیٹے سبق سنا، کل چلا جانا۔ صبح صبح سبق سنایا، چلے گئے، دوڑتے ہوئے گئے، ماں کے سینے سے لگوں گا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاؤں گا، ماں کا پیار لوں گا۔ دروازے کی کنڈی بجائی، کون؟ کہ اماں تیرا بیٹا با یزید آیا ہے۔ ماں کی چیخ نکل گئی، اسے تو قرآن کا حافظ بننے کے لیے بھیجا تھا، بغیر حافظ بنے کیسے آ گیا؟ کہ کون با یزید؟ کہ تیرا با یزید، کہ میرا نہیں ہو سکتا، ماں کا نافرمان نہیں ہو سکتا، وہ مر تو جائے گا، قرآن کا حافظ بنے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ ماں دروازے کے باہر بیٹھ گئی، دیکھو با یزید کرتا کیا ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر دن چڑھا، ماں کے دل میں خیال آیا ہے تو میرا ہی نا، دھوپ ہے، میرے بچے کو دھوپ لگ رہی ہوگی، فرش گرم لگ رہا ہوگا۔ ماں نے دیکھا دروازہ دوبارہ نہ بجا، کنڈی کھولی، دیکھا با یزید رحمت اللہ علیہ آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں، گلی کا کونا مڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہ اماں نے آواز دی بیٹے آیا ہے، مل کے تو چلا جا۔ آنسو صاف کیے، اماں کی طرف دھیان نہ کیا، ماں کی طرف چہرہ نہ کیا کہ ماں کے دل پہ بار نہ آ جائے، آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اماں اب مر تو جاؤں گا، قرآن کا حافظ بنے بغیر تیرے گھر میں نہیں آؤں۔ ایسے ولایت نہیں مل جائے، کپڑے اتارنے سے ولی نہیں بن جاتا، ہاتھ میں کنگڑ پہننے سے، گلے میں تسبیح پہننے سے ولی نہیں بن جایا کرتے بھائی۔ اماں اگر پانی میں سو جاتا قسمت سو جاتی، اماں یہ پانی لے۔ ماں رو کے کہنے لگی بیٹے اب پانی نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے۔ اماں کیا کرنا ہے؟ کہ بیٹے مجھے وضو کرا، وضو کرایا، مصلی بچھایا، خود بھی مصلی بچھایا، بیٹھ گئی۔ کہ بیٹے تو بھی نیت مانگ اور میں بھی نیت مانگتی ہوں۔ بیٹا پاس کھڑا ہے، ماں اجڑی، اللہ اکبر، بیوہ عورت، اللہ اکبر، اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے۔ تہجد کے وقت ہاتھ بوڑھی ماں کے اٹھے ہیں، اللہ کا عرش بھی ہل رہا ہے۔ بد دعائیں نہ لو، دعائیں لو ماں باپ کی۔ اور ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی، اللہ اے الہ العالمین، میں اس بچے کے لیے دنیا نہیں مانگتی، دولت نہیں مانگتی، کوٹھی بنگلہ کار نہیں مانگتی، اللہ اس بچے کے لیے مقام ولایت مانگتی ہوں۔ یا اللہ اتنا فرما بردار بچہ، اسے وقت کا ولی بنا دے۔ آواز آئی، اے عورت، اے ماں، تیرے اپنے اولاد کے حق میں دعا کی، تیرے ہاتھ منہ پھیرنے سے پہلے اللہ نے قبول کر لی، جیسے جوان ہوگا اللہ اسے مقام ولایت عطا فرما دے گا۔ مٹھیاں بھرو ماں کی، ہاں یہ قبر میں چلی جائے گی، اس کے دل پہ مار نہ دو، اس کا دل نہ دکھاؤ، یہ بوڑھی ہے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ دعائیں دینے والی مشین ہے، تمہارے گھر میں بیٹھی ہے، تمہیں سکون ہے۔ آج 4 مہینے 28 دن میری ماں کو گئے ہوئے مجھے پتہ لگ گیا۔ پریشانیوں کے تھپیڑے جب آ کے ارد گرد گھومتے ہیں، ماں کی دعائیں یاد آتی ہیں۔ یہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے، نہ ہنستی ہے، نہ روتی ہے، نہ اولاد سے کچھ مانگتی ہے، یہ اپنے ہی میلے کپڑوں کو چھپاتی ہے۔ یہ تو اتنا بھی نہیں اپنی بہو سے کہہ سکتی کہ میرا دوپٹہ ہی دھو دے، یہ تو اتنا بھی اپنے گھر میں نہیں کہہ سکتی۔ با اختیار عورت، گھر میں نئی عورت آنے کے بعد میں اختیار ہو جاتی ہے، یہ تو گھر میں اتنا بھی نہیں کہہ سکتی کہ میرے کپڑے ہی دھو دے، چپ ہو کے بیٹھی رہتی ہے کہ بھئی بہو ڈانٹ نہ دے، بیٹا گھر سے نہ نکال دے، بھوک لگتی ہے، اللہ اکبر، کل تو اولاد تھی، تو روتا تھا، اس کا کلیجہ تڑپ جاتا تھا، اس کی ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی تھی، اس کے وجود میں حرکت نہ ہوتی تھی، پھر بھی تجھے اپنی چھاتیوں کے ساتھ لگا دیتی ہے۔
ساری ساری رات تو روتا تھا، یہ گھر کے آنگن میں پھرتی تھی، اسے نیند نہیں آتی، آج یہ ساری ساری رات روتی ہے، تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کیوں نہیں پوچھتا ماں تیرا حال کیا ہے؟ کیوں کبھی ابے سے نہیں پوچھتا ابا تیرا حال کیا ہے؟ پوچھ تو اس بوڑھے سے جو گھر کی دہلیز کے پاس سوٹی پر تھوڑی لگائے اپنی اولاد کے آنے جانے کو دیکھتا رہتا ہے، در کے 10 روپے بھی نہیں مانگتا، جواب نہ دے دے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ یہ ابا باہر بیٹھا رہتا ہے کہ کب بیٹا آئے گا، کب گھر میں جاؤں گا، بہو گھر میں موجود ہے، چلا جاؤں جھڑک نہ دے دے۔ بیٹا بھی کہتا ہے ابا نہ جایا کر، تجھے راضی رکھوں کہ اسے راضی رکھوں، تو نے تو زندگی گزار لی، ابا اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ 10 روپے لے، یہ گھر کے باہر بیٹھا رہ کر وہ درخت کی چھاؤں میں شام تک بیٹھا رہتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، بابا جی جاؤ دروازہ بند کرنا ہے، نہ مسجد میں بیٹھ سکتا ہے نہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ سکتا ہے۔ کوئی پوچھ لے دوپہر کے وقت کیوں بیٹھے ہو، وہ اولاد کا راز پھر بھی فاش نہیں کرتا، وہ بیٹھا رہتا ہے۔ گھر میں جاؤں گھر والی بیوی نہ جھڑک دے، بہو نہ جھڑک دے، بیٹھا رہتا ہے، اولاد کا انتظار کرتا ہے۔ کبھی پھل فروٹ کے لفافے لانے والوں اپنے بچوں کے ہاتھ میں لا کے دیتے ہو، ان بوڑھوں کے ہاتھ میں بھی تو لا کے دیا کرو، ان سے تنخواہیں چھپاتے ہو، کبھی تنخواہ لا کے ان کے ہاتھ میں بھی تو رکھا کرو کہ ابا جان یہ کیبل کا حصہ نکال رہا، یہ بل کا حصہ، یہ بجلی یہ گیس کا، کبھی ماں باپ کا حصہ بھی تو نکالا کر، کبھی اپنی حلال کمائی میں سے ماں کو بھی 50-100 روپے دے دیا کر۔ یہ ماں جوڑ جوڑ کے رکھتی ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتی ہے، تیری پریشانیوں پر تیرے اوپر ہی لٹا دیتی ہے، تیرے اوپر لٹا دیتی۔ یہ تو رات کی روٹی پکی ہوئی کھاتی ہے، تازی تیرے منہ میں ڈالتی ہے، میلے کپڑے پھٹے کپڑوں کو کہتے ہیں بھی نیا جوڑا ہے، بیٹے مجھے ضرورت نہیں، اپنی اولاد کے لیے بنا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ ماں کا بس نہیں چلتا، جب ماں کفن میں دلہن بنی لیٹی ہوتی ہے، اولاد پاس کھڑی رو رہی ہوتی ہے، ماں کا بس نہیں چلتا، اگر بس چل جائے ماں کا تو کفن سے باہر آ کے روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا لے، تو رونا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اس کا بس نہیں چلتا، یہ راتوں کو سوتی نہیں ہے، تو جوان ہے، تجھے پہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، یہ لاٹھی کے سہارے اٹھتی ہے، تیرے سے چادر اترتی ہے، تیرے پہ چادر ڈال دیتی ہے، اور تو جوان تھا، گرمی تو اسے بھی لگتی تھی، مچھر تو اسے بھی کاٹتے تھے، تو جوان تھا، جب تو رات کو لائٹ بجلی چلی جاتی، یہ اپنے آنچل کا دوپٹے سے تیرے پہ پنکھا جلا کرتی تھی، آج ماں کو کمرے میں ڈال دیا، ہاتھ کا پنکھا دے دیا، خود ایسی کمرے میں لیٹا ہے، کیا تیری ماں کو گرمی نہیں لگتی؟ کیا تیرے ابے کو گرمی نہیں لگتی؟ ہائے تیرا ابا کبھی اپنے لیے نہیں مانگتا، تیری ماں کبھی اپنے لیے نہیں مانگتی، جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو اولاد کے لیے اٹھتے ہیں، یہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، یہ سفید داڑھیوں والے لحاف میں منہ دے کے روتے رہتے ہیں کہ اپنا رونا کس کو دکھاؤں، اپنا دکھڑا میں اپنے رب کو سناؤں، اے اللہ ایسی اولاد سے تو بہتر تھا کہ موت ہی دے دیتا، ایسی اولاد سے بہتر تھا کہ دیکھنا ہی نصیب نہ ہوتی میرے بھائی۔ کہاں جا رہے ہو ان نوجوانوں، جوانیوں کو کہاں لگا رہے ہو؟ تم احمد پور سیال کے بازار کو رونق بخشنے نہیں آئے تھے، تم احمد پور سیال کے تخت پر پھٹوں پر بیٹھنے نہیں آئے تھے، اور اللہ نے تو تمہیں اپنے نبی کے دین کا وارث بنا کے بھیجا تھا، تمہارے میں تو ماں باپ کے فرما بردار تھے، تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے ماں باپ کی ٹانگیں بغیر دبے؟ تو گھر سے کیسے نکل آتا ہے ماں باپ کو سلام کیے بغیر؟ اللہ نے جنت قرآن میں نہ رکھی، تیری ماں کے پیروں میں رکھ دی، اجڑی ماں جس کے بالوں میں کنگھی نہیں، جس کے کپڑے بھی بوسیدہ ہیں، اللہ کہتا ہے جنت اسی کے قدموں میں ہے، جنت مسجد میں بیت اللہ میں جنت نہیں ہے، جنت ماں کے قدموں میں ہے میرا بھائی۔ تو دنیا کی جنت کو تلاش کر رہا ہے، آخرت کی جنت تو تیرے گھر میں موجود ہے، تو تعویذوں کے پیچھے اور پیروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تیرے پیر تو تیرے گھر میں موجود ہے، تعویذ کیا اثر کرے گا جو تیری ماں کی دعا اثر کرے گی؟ کبھی لے کے تو دیکھ، کبھی ماں کی دعا لے کے تو دیکھ،
25 साल का कड़ियल जवान बेटा मां ने सामने बिठा लिया, इम्तिहान लिया। ऐसे ही धूप चमक रही थी, घर का शहर था, मां ने बिठा लिया सामने। का बेटे ये दीवार पर जो बैठा है ये क्या है? एक कौवा दीवार पे आके बैठा। का बेटे क्या है? बेटा कहने लगा मां ये कौवा है। मां ने कहा अच्छा। फिर दोबारा पूछा बेटे ये क्या है? अम्मा ये कौवा है। तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा पूछा, बच्चा झुंझला गया। कह लगा मां कबली हो गई, पागल हो गई, कितनी मर्तबा बताऊं ये कौवा है? मां की आंखों में आंसू आ गए। कि बच्चे 25 साल पहले चला जा, तू मेरी जगह बैठा था, मैं तेरी जगह बैठी थी, यही घर की दीवार थी, यही आके कौवा बैठा था। तूने मासूमियत से कहा अम्मा ये क्या है? बेटे मैंने तेरे माथे पर बोसा दिया, फिर बताया ये कौवा है। तूने फिर पूछा, मैंने फिर प्यार किया, तूने फिर पूछा, मैंने फिर प्यार किया। आज 4 मरतबा पूछा, तू झगड़ा करने लग गया। कसम अल्लाह की उस दिन तूने 25 मरतबा पूछा था, मैंने 25 मरतबा तुझे प्यार करके बताया था कौवा है। ये मां है मेरा भाई, ये मां है। कभी कभी कब्रिस्तान चले जाया करो, जाके पैरों की तरफ बैठ जाया करो, उसके पैरों पे हाथ लगा दिया करो। जिंदा है तो घर में जाओ, उसकी पैरों की तलियों पे अपने रुखसार को रगड़ा करो, इन होठों से उसके पैरों की तलियों को बोसे दिया करो कि अब्बा तूने मुझे जन्म दिया है, तू न होती तो मैं न होता, ये दुनिया की रानाइयां ये जीनत न होती। कभी कभी टांगे दबा दिया करो, कभी कभी मां का दुपट्टा पकड़ के दुआ कर लिया करो, अल्लाह तुझे मेरी मां के दुपट्टे का वास्ता। हिंदुस्तान दिल्ली में कैद आ गया। बड़े बड़े उलमाए कराम, मुफ्तियाने कराम, शेखुल हदीस आए नमाज इस्तिस्का के लिए, पढ़ने के लिए आए, नमाज पढ़ी, दुआएं की, जानवर मवेशी बच्चे भी आए, दुआ हो रही है, बारिश नहीं बरसी, परेशान है। इतने में एक जवान एक बूढ़ी औरत को सवारी ऊंट पर बिठाए गुजर रहा था। मजमे को देख के कहने लगा दोपहर के वक्त तुम घर से बाहर आए क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा इस्तिस्का पढ़ी है, नमाज, बारिश के लिए दुआ की, हुई कोई नहीं। कहा अच्छा सबने की? कहा नहीं हुई, नहीं हुई। अल्लाह अकबर। कहा मैं भी कर लूं? कहा तू भी कर ले। बच्चा सवारी के पास गया, जो औरत सवारी पे बैठी थी उसके पैर की जुत्ती पकड़ ली और सर रख के ज़ारो कतार रोने लग गया। उधर बच्चे का रोना था, उधर आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई। उलमा सुफियाने कराम सारे इकट्ठे हुए कि बेटे हमने नमाजें पढ़ी, दुआएं की, बारिश ना हुई, ये कौन सी वलिया औरत है जिसकी जूती को तूने हाथ लगाया, सर रखा और रोया, बारिश हो गई? ये कोई वलिया औरत नहीं है, मेरे लिए तो वलियों से भी ज्यादा है, तुम्हें क्या बताऊं, ये मेरी मां है। का तूने क्या दुआ की? का जब से मैं इसकी गोद में आया, होश संभाला, उस वक्त से लेकर आज तक मैंने कभी इसे गुनाह करते न देखा। नमाजें पढ़ती है, अल्लाह अल्लाह करती है, तस्बीहात करती है। मैं इस माँ की जुत्ती को पकड़ के मैंने सर रखा और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर इसका तेरे यहाँ कोई मकाम है, कोई औरत का, कोई माँ का मकाम है, आज माँ के मकाम को रुसवा न करना, आज माँ के मकाम को बुलंद कर दे। अल्लाह इसके सदके से आसमान से बारिश बरसा दे। मेरे माँ की जुत्ती को पकड़ के दुआ की, अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसा दी। माँ बाप की तो अल्लाह हया करता है मेरा भाई। इन सफेद दाढ़ियों वालों की बरकत से रिज़्क मिलता है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, याद रखो जमीन के टुकड़ों पर भाइयों को अलहदा न करो, भाई भाई से मुंह न फेरो। दुनिया की सारी नेमतें मिलेगी, माँ जाया नहीं मिला करता, भाई नहीं मिला करता, माँ का पेट, खून बाप का नुत्फा, रगों में दौड़ने वाला खून नहीं मिला करता। बड़े दोस्त मिल जाएंगे, कदम कदम पे दोस्त है, हर मोहल्ले में दोस्त मिलता है, लेकिन भाई का प्यार नहीं मिला करता। नाराज हो वक्ती तौर पर ठीक है, माफी तलाफी करो, आपस में भाईचारा, भाभी ताउन, एक दूसरे के साथ प्यार वाला मामला करो। देखो खुदा की कसम, बहन भाइयों का प्यार नहीं मिले करता, बहन भाइयों का प्यार
اپنی بچیوں سے پیار کرو، یہ بچیے پرایا دھن ہے، آج تیرے گھر میں ہے، کل تیرے گھر سے چلی جائے گی۔ تو نے کبھی سوچا 20 سال کی جوان بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے، بیٹی سارے گھر پہ نظر مارتی ہے کہ ایک جھٹکے میں میرا اپنا گھر پرایا ہو گیا، ابا تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، ابا تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ دیکھو یہ ایک دنیا کا رسم و رواج ہے، ابا دل سے جدا نہ کرنا، ابا دل سے جدا نہ کرنا، ابا جب مجھے تیری یاد آئے گی ابا میں چھپ چھپ کے روؤں گی، میں تو شور کے سامنے بھی رو نہیں سکتی، میں تو سسرال میں نہیں رو سکتی، میں چھپ چھپ کے روؤں گی۔ ابا جان میں تیرے سے روپیہ پیسہ نہیں مانگتی، بھائیوں میں تمہارے سے زمین جائیداد نہیں مانگتی، ہاں جب تک کبھی تم خوشی کرو تو بہنوں کو یاد کر لیا کرو، کبھی بیٹیوں کی طرف بھی دھیان کر لیا کرو، یہ بیٹیاں پرایا دھن ہے۔ اللہ اکبر، رحمت والا نبی سیدہ رقیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے زاروں قطار رویا ہے بھائی۔ رحمت والے نبی کی دھی حضرت زینب کے مار پڑنے پر امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں بھائی۔ ان بہنوں سے پیار ہو، بھائیوں سے پیار ہو، آج توبہ کر لو۔ احمد پور سیال والو اب تو اپنا اللہ یہ تیرے دروازے پہ اتنی بڑی پرے لے کے آئے ہیں، اے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح کیا مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، تیرے پیارے نبی کی محبت مانگتے ہیں، تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ آج سب سے راضی ہو جا، اے اللہ آج سب کو قبول کر لے، اے اللہ آج سب کو اپنا بنا لے، اے اللہ آج سب کا تو بن جا، سب کی پوری پوری مدد دستگیری فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بے